پھولوں کی مانند نازک ہوتے ہیں محبت کے رشتے، ہلکی سی سختی کرتے ہو تو ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان رہتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہ ہمیں لمحہ بلمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پھول بھی بیان کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ کبھی کبھی آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزرے ہوئے پلوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے۔ ممکن ہی نہیں کہ کسی کے در پر جھک جاؤں، میرا سر بھی ایک، میرا رب بھی ایک۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیے، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، ان کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کے ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں، جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی ہے رہتی ہے اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہے، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے مر جاتے ہیں۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کاندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو صفر رہ جاتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ برے انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ کوئلہ اگر جلتا ہے تو چونے پر ہاتھ جلا دیتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے۔ بزدل کے پاس خواہ کتنا ہی بڑا ہتھیار ہو، وقت آنے پر وہ استعمال نہیں کر سکتا، مگر بہادر بے دست و پا بھی میدان میں لڑتا رہتا ہے۔ گناہ اتنے کرنا جتنا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ کسی کو تکلیف نہ دو، انسان کو انسان سمجھو، جانور کو جاندار۔ انسانوں کے عقلوں اور دماغوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انسانوں کے چہروں میں۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو
جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہا کرو۔ اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو صبر کرو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسرت ہوتا ہے۔ صبر کا انجام بہترین اور غصے کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ اگر تجھے زمانہ کوئی دکھ دے تو سمجھ لے کہ شروع ہی سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ جس نے محبت کو پہچان لیا، اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے۔ اگرچہ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا۔ جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو سوچتا ہے؟ دو خاص نشانیاں۔ کام کرتے کرتے بنا سوچے سمجھے اچانک ہی اس کا خیال آ جانا، ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی ہمیں بڑی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ذہن میں آ جانا جو آپ نے اس انسان کے ساتھ گزارا ہو۔ سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مصیبت میں اکثر دفعہ دوست بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سچے دوست نہیں ہوتے۔